میرے پاس ایک پیغام پہنچا کہ ایران کی حکومت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ مجھ کو ایک بات بتائیے، 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے ایک جنتی باقی جہنمی، تو جو شیعہ ہے وہ سنی تو نہیں ہے، وہ بھی جہنمی۔ لیکن جب جنگ کا معاملہ ہو، آج امریکہ ایران کو مار رہا ہے، شیعہ سمجھ کے نہیں مار رہا ہے، شیعہ سمجھ کے نہیں مار رہا ہے، مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے۔ اس لیے ہم کو ہر حالت میں ایران کی حمایت کرنی ہے۔ اسلام کے نام پہ مار رہا ہے، اگر اس میں بھی آدمی فرقہ بازی کرنے لگ جائے تب تو آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی۔ صدام حسین کو مارا، کیا سمجھ کے مارا؟ وہ تو سنی تھا نا، صدام حسین تو سنی تھا۔ صدام حسین کو مارا، مسلمان سمجھ کے مارا۔ آج وہ آیت اللہ خامنائی کو مارا، شیعہ سمجھ کے نہیں مارا، مسلمان سمجھ کے مارا۔ تو جتنے بھی اسلام کا نام لینے والے ہیں، جب مقابلہ یہودی سے ہوگا، جب مقابلہ دوسرے جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے ہوگا، تو آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ ایران کی حکومت بھی مولا علی کا نام لینے والی ہے۔ آج اگر وہ میزائل داغ رہا ہے تو علی کے نام پہ داغ رہا ہے، چاہے فتح میزائل ہو یا خیبر شکن۔ خیبر کے دروازے کو توڑنے والے مولا علی تھے، بے شک اور خیبر شکن میزائل کا مطلب یہ ہے جو خیبر کو توڑ دے، خیبر کو توڑنے والا خیبر شکن۔ تو یہ آج ایران پر امریکہ مار رہا ہے، تو امریکہ شیعہ اور سنی سمجھ کے نہیں مار رہا ہے، میم سمجھ کے مار رہا ہے، مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے۔ اس لیے آپ کو اس مقام پر الجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو شیعہ اگرچہ وہ حکومت ہے، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، لیکن ساتھ تو اسی کا دینا ہے، کیونکہ یہودی سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے۔ آج یہ سعودی عرب بڑے لوگ ٹھیکیداری لے کے بیٹھے ہیں، لیکن سب سے بڑے غدار اور حرامی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ یہودیوں کے غلام ہیں، غلام۔ ایران کو مارنے کے لیے یہ اپنا اڈا دے رہا ہے، اتنے کمینے لوگ ہیں۔ اس لیے مکہ مدینہ پر ہماری جان قربان، لیکن سعودی عرب کی حکومت کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ حکومت امریکہ کی حمایت کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائی، اگر خانہ کعبہ میں کسی کا قبضہ ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ حق پر ہو۔ خانہ کعبہ میں تو 360 اور 420 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ قبضہ کرنے والے کو دیکھو کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا نظریہ کیسا ہے۔ ہم کو اسلام کے لیے پرچم اٹھانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ وقت گزرنے دو، یہ امریکہ کہے گا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ بڑے ہلکے میں لیا تھا ایران کو، لیکن جب میزائل کی مار پڑی تو ٹرمپ بھی بخلا گیا۔ صبح کچھ بولتا ہے، شام کو کچھ بولتا ہے، پھر رات کو کچھ بولتا ہے، بخلا گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اسلام کو جب بھی کسی نے مٹانے کی کوشش کی ہے، یا تو وہ خود مبلغ اسلام بنا، خود مسلمان ہو کر واپس لوٹا، یا ستیہ ناش ہو گیا۔ آپ یاد کیجئے اس تاریخ کو، میں یوں ہی نہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، اتہاس میں وہ کتابیں گواہ ہے۔ جب نبی نے مکے کی دھرتی پر اسلام پھیلایا تو نبی کو قتل کرنے کی بھی دھمکی پڑی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ دو ننھا سا بچہ، ایک معاذ ایک معوذ، ان دونوں بچوں نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا تو ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا،
جیسے آج ٹرمپوا کا دماغ خراب ہے، ابو جہل کا دماغ خراب ہو گیا، اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر طرح سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ جب مکہ والوں کو نہیں سنبھال سکا تو یمن خط لکھا، آج بھی یمن موجود ہے، یمن خط لکھا۔ اس وقت یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام حبیب یمنی تھا، حبیب یمنی کو خط لکھا، اے حبیب یمنی، اے شاہ یمن، مکہ والوں پر تمہارا بڑا بڑا احسان ہے، تم مکہ آ جاؤ، کیونکہ محمد نام کا آدمی، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ایک نیا دھرم لے کر آیا ہے، ایک نیا مذہب لے کر آیا ہے۔ ہم تو لات کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو عزا کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو حبل کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو مورتیاں پوجتے ہیں، مگر محمد نام کا آدمی جو زمین مکہ میں آیا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ہمارا دھرم ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے تم مکہ آؤ، مکہ کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ خط کا مضمون پڑھا، خط میں جو لکھا تھا وہ تحریر پڑھا، تحریر پڑھتے ہی یمن کا بادشاہ حبیب یمنی مکہ آ جاتا ہے۔ ایک محفل سجائی گئی مکے میں آ کر، یمن کے بادشاہ حبیب یمنی نے ابو جہل سے کہا بتاؤ بات کیا ہے، خط تو میں نے پڑھ لیا، ذرا سامنے بات ہو جائے۔ تو ابو جہل نے کہا محمد نامی آدمی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا، آمنہ کی گود میں پیدا ہوا، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ مذہب اسلام لے کر آیا ہے، ہمارے دھرم کو غلط کہتا ہے، ہمارے مذہب کو غلط کہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب یمنی نے کہا اے ابو جہل میں تمہاری تو سن لیا، اب ذرا محمد کی بھی سن لوں کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اتہاس ساکشی ہے کہ اس محفل میں میرے نبی کو بلایا گیا۔ جب نبی تشریف لائے تو حبیب یمنی سے میرے نبی نے کہا اے یمن کا بادشاہ حبیب یمنی، بہت دور سے چل کر آئے ہو، بتا بات کیا ہے، کیوں آئے ہو، مجھے کیوں بلایا گیا؟ تو حبیب یمنی نے کہا اے محمد میں نے سنا ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے کو نبی کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تب یمن کے بادشاہ نے کہا کہ اے محمد اگر تو نبی ہے تو پھر میں دو چیزیں چاہتا ہوں، اگر دو چیزیں تو میری پوری کر دے گا تو میں تجھے نبی مان لوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے یمن کا بادشاہ دیر نہ کر، جلدی بتا وہ دو چیزیں کیا ہے؟ تو حبیب یمنی نے کہا ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی رات کا سناٹا ہے اور 14ویں رات کا چاند مکمل روشنی کے ساتھ آسمان پر چمکتا ہے، اگر تو نبی ہے تو مکے میں بیٹھے بیٹھے آسمان کے چاند کو چیر کر دکھا دو۔ اتنا سننا تھا کہ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند پھٹ گیا، چاند پھٹا، ایسا پھٹا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت اسما کہتی ہے کہ ایک ٹکڑا پورب کی طرف جا کر غائب ہوا، چاند کا دوسرا ٹکڑا پچھم کی طرف جا کر غائب ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑا اتر کی طرف غائب ہوا، دوسرا ٹکڑا دکھن کی طرف غائب ہوا۔ پھر جب میرے نبی نے دوبارہ اشارہ کیا، دونوں ٹکڑا آسمان پر آ کر ماہ کامل بن جاتا ہے۔
چاند بن جاتا ہے تو بریلی کے امام کہتے ہیں اہل نظر کو محو حیرت بنا دیے ہیں، ٹکڑے کیے قمر کو سورج اگا دیے ہیں، کر نہ سکا جو کوئی وہ کر کے دکھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں وہ نبی۔ ایک بات تو مکمل ہو چکی، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے یمن کا بادشاہ، میں نے تمہاری پہلی خواہش پوری کر دی، اب بتا تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا اے یمن کا بادشاہ حبیب یمنی، تمہاری دوسری خواہش کیا ہے بتا؟ تو یمن کے بادشاہ نے کہا جو نبی ہوگا وہ غیب داں ہوگا، غیب داں علم غیب رکھے گا، اور آج سرفیرا خبیث کہتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ میرے نبی پر۔ جب یمن کے بادشاہ حبیب یمنی نے کہا کہ میری دوسری خواہش کیا ہے، یہ تم خود بتاؤ گے، اس لیے کہ جب تم اپنے کو نبی کہتے ہو تو جو نبی ہوگا وہ علم غیب رکھے گا، وہ دوسری خواہش بتا دے گا۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی کان کھول کر سن لو، تمہاری دوسری خواہش یہ ہے کہ یمن میں تمہاری ایک بیٹی ہے جس کا نہ ہاتھ ہے، جس کا نہ پیر ہے، جس کی نہ آنکھیں ہیں، جس کے نہ کان ہے، تو چاہتا ہے کہ اچھی ہو جائے، جا میں نے شفا دے دی، جا میں نے شفا دے دی۔ اتنا سننا تھا کہ یمن کا بادشاہ پکار کر کہتا ہے اے مکہ کے در و دیوار سن لو، اے ابو جہل سن لے، اے ابو لہب سن لے، اے عتبہ سن لے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا ہی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اتہاس یہ کہتی ہے، کتابیں گواہ ہے کہ حبیب یمنی نے کہا کہ میں یمن جاؤں گا، یمن میں جا کر یمن والوں کو بتاؤں گا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ المختصر یمن کا بادشاہ مومن بننے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد میرے نبی سے اجازت لیتے ہیں اور اجازت لے کر یمن کی طرف چلتے ہیں۔ جب رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں دروازے پر دستک دیتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بیٹی جس کا کل ہاتھ نہیں تھا، جس کا کل پیر نہیں تھا، جس کی کل آنکھیں نہ تھی، وہی دروازہ کھول رہی ہے، وہی دروازہ کھول رہی ہے اور پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یمن کے بادشاہ نے دیکھا تو یمن کا بادشاہ حبیب یمنی حیرت میں تھا، اچنبھے میں تھا، تعجب میں تھا، حیران تھا، پوچھنے لگا بیٹی تیرے پاس ہاتھ نہیں تھا، تیرے پاس پیر نہیں تھا، تیرا کان نہیں تھا، تیری آنکھیں نہ تھی، یہ سب کیسے ہو گئی؟ تو بیٹی نے جواب دیا بابا میں رات میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے سپنے میں دیکھا ایک نورانی چہرہ والا، کالی زلف والا خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے بیٹی میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھاتا ہوں، تو یمن میں پڑھ لے۔ جو ہی میں نے کلمہ پڑھا میرے ہاتھ ہو گئے، میرے پیر ہو گئے، میری آنکھیں ہو گئی، میرے کان ہو گئے۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نبی تو مکے میں تھے، یہ کیسے بتا دیا کہ بادشاہ یمن کی بیٹی کا ہاتھ نہیں ہے؟ یہ کیسے بتا دیا پیر نہیں ہے؟ پتا چلا کہ علم غیب ہے۔ تو
اب میں کہنا چاہوں گا ان خبیثوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آج رہبر سمنانی جامی اس اسٹیج سے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے نبی تو وہ تھے کہ رہتے تھے مکے کی دھرتی پر، خبر دیتے تھے یمن کی، رہتے تھے مکے کی دھرتی پر، خبر دیتے تھے شام کی، آخر کتنا علم غیب ہے؟ تو بریلی کے امام نے جھنجٹ ہی کو مٹا دیا اور بھارت سے پکارا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کارو رو درو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ حضرات گرامی، میں زیادہ دیر تک اور نہیں بولوں گا، یہ ایک بات میں بتا دوں کہ شیطان اپنی شیطانی سے کبھی باز نہیں آتا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کربلا کی زمین پر کیا ہوا؟ یزیدیوں نے پوری طاقت لگا دی، قاسم کی جوانی لٹ گئی، یزیدیوں نے سوچا اسلام مٹ جائے گا، علی اصغر کے گلے کو تیر سے چھید دیا گیا، یزیدیوں نے سوچا مٹ جائے گا، ننھے علی اکبر کی جوانی ختم ہو گئی، لٹ گئی، مگر یزیدیوں نے سوچا اسلام مٹ جائے گا، امام حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، یزیدیوں نے سوچا اسلام مٹ جائے گا، لیکن دنیا نے یہ دیکھا جب امام حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھایا تو وہ سر بھی قرآن پڑھتا تھا، اور قرآن کی ایک آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت پڑھتا تھا، تو جب سر حسین نے قرآن پڑھ کر میدان کربلا میں سنایا تو یزیدیت کی دھرتی ہلنے لگی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایران نے اسرائیل پر میزائیل داغ دیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ فتح میزائیل سے امریکہ کی دھرتی ہل رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ خیبر شکن نے یہودیوں کے دماغوں کی بتیاں بجھا دی ہو، ایسا لگتا تھا کہ سر حسین میں صدیق کی صداقت بول رہی ہے، فاروق کی عدالت بول رہی ہے، غنی کی سخاوت بول رہی ہے، مولا علی کی شجاعت بول رہی ہے۔ امام حسین نے تلوار سے یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا کر پھر خود بھی اپنی گردن کو کٹوا کر دنیا کو یہ پیغام دیا، دنیا والو شمشیر اٹھا سینہ غدار پہ رکھ دے، اس دور کے ہر جابر و خوخار پہ رکھ دے، بن مرد مجاہد دہنوار پہ رکھ دے، اسلام زندہ ہوگا، سر تلوار پہ رکھ دے، مت مانگ اہل سیاست سے زندگی کی بھیک، اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں ابلیس کو، ابلیس شیطان کتنا سجدہ کیا، سجدہ اتنا کیا کہ اگر اس کے سجدہ کو زمین پر پھیلایا جائے تو زمین کا کوئی حصہ بچے گا نہیں، اتنا سجدہ کیا، لیکن نبی کی تعظیم نہیں کیا تو جنت سے نکال کر باہر کر دیا گیا۔ سب کچھ کیا، عبادت کرتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، سجدہ کرتا تھا، لیکن گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس وہ شر مارا تو کیا مارا، لیکن
اسی ابلیس کا ایک پر پوتا تھا، پر پوتا، بیٹا کا بیٹا کا بیٹا، پوتا کا بیٹا، پر پوتا، ابلیس کا پر پوتا میرے نبی پر ایمان لایا تھا، ایمان، مسلمان ہو گیا تھا، نبی کی تعظیم کرتا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں یوں ہی نہیں بولتا، قرآن کی تفسیر میں یہ کتاب لکھی گئی، خلاصۃ التفاسیر، اس کتاب کے اندر پیج نمبر 170 اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر میرے نبی کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب پہاڑ پر چڑھے، وہاں پر جا کر بیٹھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، انسان کی شکل میں آیا، کہنے لگا السلام علیکم۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری آواز جنات کی طرح ہے، تم انسان نہیں ہو، جن ہو، جن۔ کہا ہاں میں جن ہوں، میں ابلیس کا پر پوتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں ابلیس کا پر پوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اے رسولوں کے سردار، سید المرسلین، اس کو یاد رکھیے گا، وہ سید المرسلین کہا، رسولوں کا سردار کہا یا رسول اللہ، میں ابلیس کا پر پوتا ہوں، میرا نام حامہ ہے، میں بیٹا ہوں ہیم کا، ہیم بیٹا ہے لاقیس کا، اور لاقیس بیٹا ہے ابلیس کا۔ تو میرا شجرہ یہ ہے کہ ابلیس سے لاقیس، لاقیس سے ہیم، اور ہیم سے حامہ یعنی میں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے ابلیس کے پر پوتے حامہ، ذرا یہ بتا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اس سے تھوڑی سی کم، میں اپنی پوری عمر نہیں بتا سکتا، مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا، لوگوں کا گیہوں اور چاول چوری کرتا تھا، اور لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا تاکہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ اتنا سننا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابلیس کا پر پوتا، تب تو تم بہت گھٹیا ہو، تم بہت برا ہو۔ تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ، ملامت نہ کیجئے، میں پہلے ویسا تھا، ابھی نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ، میں تو آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میری ملاقات حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، ان کی مسجد میں 1 سال تک ان کے ساتھ رہ چکا ہوں، میری ملاقات حضرت یعقوب سے بھی ہے، حضرت یوسف سے بھی ہے، حضرت موسیٰ سے بھی ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے توریت بھی سیکھا، انجیل بھی سیکھا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اے حامہ، جب مکے کی دھرتی پر وہ آخری نبی آئے گا ان پر ایمان لے آنا اور میرا سلام پہنچا دینا۔ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا سلام پہنچانے آیا ہوں، سلام پہنچانے آیا ہوں۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ آپ سلام کا ایک مسئلہ یاد رکھیں، اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں سلام کروں ڈائریکٹ السلام علیکم، آپ جواب کیا دیں گے؟ وعلیکم السلام۔ اور اگر آپ کا سمدھی آپ کو سلام کرے، ڈائریکٹ نہ کرے، انڈائریکٹ کرے، اپنے بیٹا سے کہے جاؤ تم میرے سمدھی کو سلام کر دینا، اب اس کا بیٹا آیا آپ سے کہا کہ میرے بابا نے آپ کو سلام کیا ہے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو کھڑے ہو کر بولیے، کیا جواب دیں گے؟ یہاں سلام ڈائریکٹ نہیں ہے، یہاں سلام انڈائریکٹ ہے، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ وعلیکم السلام جواب دیں گے؟ نہیں،
بلکہ یہاں جب سلام ڈائریکٹ ہو تو وعلیکم السلام، اور جب وہی سلام انڈائریکٹ ہو، کسی کے ذریعے سے ہو، تو وعلیکا وعلیہ السلام، اس کو یاد رکھیے گا، وعلیکا وعلیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ کا سلام 500 سال سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ دنیا سے گزر گئے، 500 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، تب وہ سلام لے کر ہامہ آ رہے ہیں اور نبی سے کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی سے، کہ حضرت عیسیٰ نے آپ کو سلام کیا ہے۔ تو میرے نبی نے جواب دیا وعلیکا وعلیہ السلام، وعلیکا وعلیہ السلام۔ پھر کیا ہوا؟ میرے نبی سے ابلیس کے پرپوتے حامہ نے کہا یا رسول اللہ، میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں توریت بھی سیکھا، انجیل بھی سیکھا، زبور بھی سیکھا، اب میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، اب میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے، روایت میں ہے کہ قرآن کی کچھ سورتوں کی تعلیم دی گئی۔ ابلیس کے پرپوتے حامہ کو قرآن کا کچھ سورت قرآن کی بتائی گئی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے حامہ، تم تو ابھی چلے جاؤ گے، لیکن جب کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھ سے مل لینا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر اب تک میرے نبی نے حامہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، پتہ نہیں کہ اب بھی وہ ہے یا دنیا سے جا بسے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں گا، ابلیس کا پرپوتا تھا تو پردادا کافر، ایسا کافر کہ جنت سے نکالا گیا، پہلا کافر، اور اسی کا پرپوتا مومن بن گیا، بنا کہ نہیں بنا؟ اپنے دادا کے نقش قدم پر نہیں رہا، نبی کا عاشق بن گیا، اور ایسا عاشق بنا کہ اس ابلیس کے پرپوتے حامہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ جس نبی سے میں مکے میں ملتا ہوں یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبیوں کا سردار ہے، یہ تو رسولوں کا امام ہے۔ اس لیے تو کہا تھا یا سید المرسلین، اے نبیوں کا سردار۔ تو پتہ چلا کہ حامہ کو یہ معلوم تھا کہ یہی امام الانبیاء ہے، یہی خاتم الانبیاء ہے، یہی رسولوں کا سردار ہے۔ تو اب مجھے یہ کہنے کا حق دیا جائے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی عظمت کو سمجھا صحابہ نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا تابعین نے، جب آپ کے مقام کو جانا تبع تابعین نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا جنید بغدادی نے، جب آپ کے مقام کو سمجھا غوث جیلانی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا خواجہ اجمیری نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا بابا فرید الدین نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا گنج شکر نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا قطب الدین نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا نظام الدین اولیاء نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا سراج الحق آئین ہند نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا علاء الحق پنڈوی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا مخدوم سمنانی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا کلیم اللہ جہان آبادی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا ابو الوفا فصیحی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا مجاہد ملت نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا فاضل بریلوی نے، تو یا رسول اللہ آپ کے مقام کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، آپ کے مرتبہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو مٹانے آیا وہ مٹ گیا، ابو الحکم بن کر آیا، ابو جہل بن کر دفن ہو گیا، یزید بن کر آیا،
پلید بن کر دفن ہو گیا، مسیلمہ بن کر آیا، قذاب بن کر دفن ہو گیا، تھانہ بھون سے آیا وہ بھی مٹ گیا، گنگو سے آیا وہ بھی مٹ گیا، نانو تو سے آیا وہ بھی مٹ گیا۔ تو بریلی کا امام نے کہا کہ مٹ گئے مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، استی بستی کریا کریا، حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آخری بات، آپ تو اسی نبی کے امتی ہیں نا، لیکن آپ سچے پکے امتی اس وقت ہوں گے جب آپ اس پیغمبر کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جب آپ، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم نے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج اگر کوئی بدعقیدہ دکھے، کوئی گمراہ دکھے، تو یہ سمجھ جانا کہ یا تو قرآن کو چھوڑا ہے یا اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ امام اہل سنت نے اسی کو کہا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ بے شک آپ نے اسلام کو سنا، اسلام کے پیغمبر کو سنا، ان کی عظمت کو سنا، لیکن ان کا پیغام کیا تھا؟ لوگو، جھوٹ مت بولو، چگلی مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور یہ شراب پینا بند کرو بند کرو بند کرو۔ یہ شراب ہے جس کی وجہ سے آدمی شراب کے نشے میں آ کر گھر میں کبھی ماں کو گالی دیتا ہے، کبھی بھائی کو گالی دیتا ہے، اور بیوی کو تو طلاق تک دے دیتا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی نے شراب پی کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، وہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو شراب پینے پر مجبور کیا، بندوق لے کے ہے، لاٹھی لے کے ہے، اگر تو شراب نہیں پیے گا تو مار ڈالوں گا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں شراب نہیں پیوں گا تو ایسا یہ کرے گا، تو ڈر سے مجبور ہو کر اگر پی لیا، پھر جا کر طلاق دیا، تو وہاں طلاق نہیں ہوگی، وہاں طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا۔ آدمی جو شراب پیتا ہے تو اپنی مرضی سے پیتا ہے، کوئی دباؤ دیتا ہے کیا؟ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور شراب پینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے، الگ گناہ ہے، بکواس کرتا ہے، الگ گناہ ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، الگ گناہ ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، یہ الگ طرح کی بے غیرتی ہے، اور پھر گھر میں آ کر جتنی گالیاں بکتا ہے، گناہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق تک دے دیتا ہے، اور وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ کلیاچک کا میں تو قاضی بھی ہوں، اس طرح کا کیس میرے پاس بہت زیادہ آتا ہے کہ مولانا صاحب جب میں نے طلاق دیا تھا تو اس وقت نشے میں تھا۔ میں نے کہا نشے میں تھا تو کیا ہوا، طلاق ہو جائے گی، نشہ پینے کے لیے کہا کون تھا؟ اور آج ہماری قوم میں یہ دو بیماری، ہمارے نبی نے تو یہ بھی فرمایا معراج کی رات کہ میں نے اپنی عورت کی، اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، جہاں پر دو چار عورت جمع ہو گئی، خالی چگلی ہی چگلی، غیبت ہی غیبت۔ میری ماں بہنوں، اس نبی نے تمہیں پردہ دیا ہے، تم اس نبی کے نقش قدم پر چلو۔ اور آج میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو ماں باپ سے الجھتے ہیں، ماں باپ اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کے خلاف جھگڑے میں لگ جاتے ہیں، نہ ماں کی بات مانتا نہ باپ کی بات مانتا۔ یہ شراب کے عذاب کو
اور ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے اس کو آپ دماغ میں رکھیے اور یہ ایک روایت سنیے. فتاوی رضویہ کے اندر یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ فتاوی رضویہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت عوام بن حوشب یہ اللہ والے تھے، تبع تابعی تھے، بہت بڑے اللہ والے. ان کا بیان ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نماز عصر پڑھ کر ایک محلہ کی قبرستان سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اچانک یہ قبر پھٹ گئی، اس قبر سے ایک مردہ نکلا. اس مردہ کی شکل گدھا کی طرح سے تھی اور باقی بدن انسان کی طرح. چہرہ گدھا کی طرح ہو گیا تھا، باقی بدن انسان کی طرح. وہ 3 مرتبہ گدھا کی طرح چلایا، پھر وہ قبر کے اندر چلا گیا اور اس کی قبر مل گئی. اسی قبر کے قریب میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی جو اپنا کام کر رہی تھی، اور وہیں پر ایک نوجوان عورت بھی تھی. حضرت عوام بن حوشب کہتے ہیں میں نے دیکھا قبر پھٹی، اس کی شکل گدھا کی طرح، باقی بدن انسان کی طرح. میں حیرت میں تھا، میں تعجب میں تھا، میں اچنبھے میں تھا، میں حیران تھا، میں پریشان تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے وہاں کی بیٹھی ہوئی اس عورت سے پوچھا تو ایک نوجوان عورت نے مجھے جواب دیا، اے عوام بن حوشب، یہ جو بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے یہ اسی قبر والے کی ماں ہے، یہ ماں ہے. اے عوام بن حوشب، جب یہ مردہ زندہ تھا، جب اس بڑھیا کا یہ بیٹا زندہ تھا، یہ شراب پیتا تھا، شراب، اور شراب پی کر نشے میں مست ہو کر یہ گھر آتا اور گھر آ کر اول پھول بکتا، گالیاں دیتا. اس کی ماں اسے بار بار سمجھاتی، کوشش کرتی، بیٹا شریعت محمدی میں شراب پینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، تم شراب مت پیو. تو اس کا یہ نادان بیٹا جواب دیتا، اے میری ماں، کیا تو ہر دن گدھے کی طرح چلاتی ہے، سدھرتا نہیں اور ماں کی نافرمانی کرتا، ماں کی بات نہیں مانتا. شراب پینے کی وجہ سے اس کا کلیجہ سڑ گیا، گردہ سڑ گیا، تاب نہیں لا سکا، روح نکل گئی. خدا کا قہر نازل ہوا. جب سے اس قبر میں دفنایا گیا ہے تب سے لے کر اب تک کا یہ معمول ہے کہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹ جاتی ہے، اس کی شکل گدھا کی طرح ہو گئی ہے، باقی بدن انسان کی طرح. وہ پرتیک دن، ہر دن وہ گدھے کی طرح چلاتا ہے، پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کی قبر مل جاتی ہے. میرے بھائیوں، اب میں کہنا چاہوں گا کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا. تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ اس کے 2 گناہ تھے. 2 گناہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ شراب پیتا تھا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا. اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کے نوجوانوں، ابھی بھی وقت ہے توبہ گناہ سے کر لو، قضا تو دے گی نا، مہلت بھی لب ہلانے کی. اور ہر انسان کو ایک دن اپنے انجام تک پہنچنا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا. اس وقت کتابوں میں ہے
تفسیر ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ سمندر کے پانی میں بھی آگ لگا دی جائے گی، دریا کے پانی میں بھی آگ لگا دی جائے گی۔ جس طرح آج دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل جلتا ہے، کل قیامت کے دن سمندر کا پانی جلے گا، دریا کا پانی جلے گا۔ ایسے مصیبت کے وقت میں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی، کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ چچا بھتیجے کا ہوگا، نہ ماما بھانجے کا ہوگا، نہ دادا پوتے کا ہوگا۔ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اگر کام آئے گا تو آپ کا ایمان کام آئے گا، اگر کام آئے گی تو آپ کی نیکی کام آئے گی، یہ زمین پر سجدے کرنا کام آئے گا، یہ نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، حج کام آئے گا، زکوٰۃ کام آئے گی۔ یہ عیاشی کل کام نہیں آئے گی، یہ مکاری کل کام نہیں آئے گی، یہ بے وفائی کل کام نہیں آئے گی، ماں باپ کو ستانا کام نہیں آئے گا۔ اور سنو میری ملت کے نوجوانوں، اگر تم نے صحیح طریقے سے شریعت کے دامن کو تھاما، نبی کے دامن کو تھاما، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، اسلام کے فارمولے پر عمل کیا، اسلام کے نیم و قوانین پر چلا، صحیح طریقے سے عمل کیا، رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، جھوٹ بولنا بند کر دیا، چگلی کرنا بند کر دیا، عیاشی چھوڑ دی، مکاری چھوڑ دی، عشق نبی کو اپنے دل میں مکمل طور سے بسا لیا، تب تو عاشق نبی یہ پکار کر کہے گا کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، استی بستی قریہ قریہ، استی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ مولانا جناب مفتی رہبر سمنانی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائی، یہ تو نصیحت والی کچھ گفتگو تھی۔ یہ جو ہماری قوم کی عورتیں ہیں، پہلے کے زمانے میں مکے کی دھرتی پر عورتوں کو ایسے ہی بیچا جاتا تھا جیسے جانور کو بیچا جاتا ہے، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا۔ اور انڈیا میں، ہمارے بھارت میں کیا تھا کہ کسی کا شوہر، کسی کا ہسبینڈ اگر انتقال کر جاتا تھا تو اس کی زندہ بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ماحول تھا۔ اور عرب میں کہیں کہیں پر تو یہ ماحول تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال کے لیے اس کو کالی کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا تھا، اندھیرے کمرے میں۔ وہ ہنس بھی نہیں سکتی تھی، وہ مسکرا بھی نہیں سکتی تھی، کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، وہ نیا کپڑا نہیں پہن سکتی تھی۔ اور وہ عورت نیا کپڑا تو نیا کپڑا دور کی بات ہے، وہ اپنا پہنا ہوا کپڑا بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ 1 سال تک اس عورت کو، اس مرے ہوئے شوہر کی بیوی کو 1 سال تک اسی جھوپڑی میں، اندھیرے کمرے میں رکھتا، پیشاب پاخانہ کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ حال تھا۔ کچھ عورتیں تو وہیں پر گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی، اور اگر کوئی عورت بچ بھی جاتی تھی تو اس کو 1 سال کے بعد اس اندھیری کوٹھڑی سے نکالا جاتا اور اس کے آنچل میں دوپٹے میں اونٹ کا پاخانہ بھر دیا جاتا اور اس سے کہا جاتا پورے شہر میں گھومو، پورے شہر میں گھمایا جاتا
اور وہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنچل سے اونٹ کے پاخانے کو پھینکتی جاتی تھی، جس سے لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ ایک دم عورت مظلوم عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، آبرو نہیں۔ میرے نبی تشریف لائے تب عورت کو عزت ملی۔ میرے نبی تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا جس کے گھر میں بیٹی ہو اس کو زحمت نہ سمجھنا، بیٹی رحمت ہے، رحمت۔ اور فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو صحیح تربیت پرورش کر کے اگر اس کی شادی دلا دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ عورتوں کو میرے نبی نے دیا۔ اس لیے میں ان ماں بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نبی کے حکم پر چلیں، فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلیں، پردے کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ کسی کی غیبت اور چگلی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس نبی نے مقام اور عزت دیا ہے اس نبی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی شریعت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس زمانے میں تو بچیوں کو زندہ بھی دفن کیا جاتا تھا، جو ہی 6 سال عمر ہوتی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ یہ ماحول تھا۔ تو اب میں آخری بات کر دوں، میرے نبی کب تشریف لائے؟ ارے جب عرب کی دھرتی پر 360 اور 420 خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی، جب انسانیت و شرافت دم توڑ رہی تھی، جب اللہ کے بندے ہچکولے کھا رہے تھے، انسان تو تھا مگر انسان میں انسانیت نہیں تھی۔ انسان بھٹوں میں بسیرا کرتا تھا، انسان جنگلوں میں زندگی گزارتا تھا، خوف ہی خوف کا ماحول تھا، ڈر ہی ڈر کا ماحول تھا۔ کوئی عزت نہیں تھی، کوئی رتبہ نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا۔ اس زمانے میں بچیاں زندہ دفنائی جاتی تھی، عورتوں کو ننگی کر کے تب نچایا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں ان تمام خرافات کو ختم کرنے کے لیے، تمام فسادات کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں اسلام کا وہ پیغمبر تشریف لاتا ہے جن کی بارگاہ میں رہبر جامی بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سب سے پہلے ایمان، عقیدہ، اس کے بعد عمل۔ ایک آدمی تسبیح بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، چہرے میں داڑھی بھی ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز بھی ختم ہے، اس کا روزہ بھی ختم ہے، اس کا حج بھی ختم ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ختم ہے۔ بے شک بے شک۔ مدارک التنزیل، جس کو تفسیر نصفی کہا جاتا ہے، یہ کتاب جامعہ قادریہ مظہر العلوم علی پور، میں وہاں کا ایک استاذ ہوں، یہ کتاب وہاں پر بھی چلتی ہے۔ مدارک التنزیل قرآن کی تفسیر میں لکھی گئی، اس میں ہے لِأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ بِدُونِ الْإِيمَانِ، اگر ایمان نہیں ہے تو نیک عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان و عقیدہ، تب نماز، سب سے پہلے ایمان تب روزہ، ایمان تب حج۔ جس کا ایمان صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، اسی کی نماز قبول ہے، اسی کا روزہ قبول ہے، اسی کا حج قبول ہے، اسی کی زکوٰۃ قبول ہے۔ ایمان کے بغیر سب بیکار ہے۔ اور میرے نبی کو ماننا یہ عین ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اور لکھنے والے نے لکھا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آج شعر شاعری میں اگر کسی کو شوق ہو تو میدان مناظرہ قائم کر لو۔ تمہارے مولانا نے لکھا ہے، اسماعیل دہلوی نے خود اپنی کتاب میں لکھا، مر کر مٹی میں مل گئے۔ کن کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں، مر کر مٹی میں مل گئے۔ جبکہ حدیث پاک میں یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ حَتَّى يُرْزَقَ، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، زندہ، انہیں جنت سے روزی دی جاتی ہے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حدیث میں اگر آؤ تو اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ لکھنے والے خبیثوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی ہماری طرح، کیا کہا؟ نبی ہماری طرح، میں صراحت کے ساتھ نام نہیں لیتا ہوں، اشارے میں سمجھتے جاؤ، نبی ہماری طرح بڑے بھائی، جیسے بڑے بھائی ویسے ہم نے کہا کہ کیا تم نبی کی حقیقت کو پہچانتے ہو؟ نبی کی حقیقت کیا ہے؟ نبی اگر علی کی آنکھ میں تھوک دے تو درد غائب ہو جائے، تم بھی کسی کی آنکھ میں تھوک کر دیکھا، درد بڑھے گا گھٹے گا نہیں، تم کو یہیں پر اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی اگر پانی پر تھوک دے پانی میٹھا ہو جائے، واہ واہ سبحان اللہ، نبی اشارہ کر دے تو آسمان کا چاند پھٹ جائے، نبی کی مرضی ہو سورج پلٹ جائے، تم بھی اشارہ کر کے دیکھ تو حیثیت معلوم ہو جائے گی، اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے نبی کو اپنی طرح بشر نہ سمجھو، کیونکہ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو۔ سبحان اللہ، او نبی کہ خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ اب آؤ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لکھنے کا تم نے لکھا، چھاپنے کا چھاپا، جب بتایا جاتا ہے تو کھجلی کیوں ہوتی ہے؟ اگر چھاپے ہو تو پھر سننا ہوگا، کیونکہ کتاب میں کوئی بات لکھی جاتی ہے وہ چھپانے کے لیے نہیں، چھپانے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے۔ غلط سلط کتابیں لکھ کر تم نے ایمان کے لٹیرے بنے ہیں، تم نے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ میرے نبی ہماری طرح بشر نعوذ باللہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ کسی بھی بشر کی طاقت نہیں کہ اس نبی کی حقیقت کو جان لے، کسی بشر کی طاقت نہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، افضل البشر، جو بشر میں، انسان میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق بھی حقیقت کو نہیں پہچان سکے۔ ایک حدیث پاک میں یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی موجود، ابو بکر صدیق سامنے ہے، صحابہ کی جماعت ہے، میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا، یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ صرف رب نے جو خالق ہے بنایا، میرے رب نے پہچانا، رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اگر نبیوں کی جماعت کو دیکھو تو آدم بھی بے بس، سیس بھی بے بس، ہود بھی بے بس، ادریس بھی بے بس، یونس بھی بے بس، زکریا بھی بے بس، یحییٰ بھی بے بس، یعقوب بھی بے بس، یوسف بھی بے بس، لوط بھی بے بس، سلیمان بھی بے بس، داؤد بھی بے
بس، ابراہیم بھی بے بس، خلیل اللہ بے بس ہے، ذبیح اللہ بے بس ہے، نبی اللہ بے بس ہے، یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے کوہ طور پر بلایا، لیکن جب موسیٰ سے پوچھو گے تو وہ بھی کہیں گے ہم بھی بے بس ہیں۔ حضرت عیسیٰ بے بس، اور جب تم امتی میں چلو تو صدیق اکبر بھی بے بس، فاروق اعظم بھی بے بس، عثمان غنی بے بس، مولا علی بے بس، امام اعظم بے بس، امام شافعی بے بس، امام احمد بن حنبل بے بس، امام مالک بے بس، علامہ نووی بے بس، زکریا ملتانی بے بس، علامہ شامی بے بس، علاء الدین حسکفی بے بس، امام باقر بے بس، موسیٰ کاظم بے بس، سب بے بس، یہاں تک کہ جنید بغدادی بے بس، غوث جیلانی بے بس، خواجہ اجمیری بے بس، غریب نواز بے بس، بابا فرید الدین گنج شکر بے بس، یہ نظام الدین اولیاء بے بس، قطب الدین بختیار کاکی بے بس، سراج الحق آئین ہند بنگال کی دھرتی پر آ کر شرک و کفر کا خاتمہ کیا، لیکن جب ان سے پوچھو گے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں بھی بے بس ہوں۔ علاء الحق بندوی بے بس ہے، مخدوم سمنا بے بس ہے، کلیم اللہ جہان آبادی بے بس ہے، ابو الوفا فصیحی بے بس ہے۔ آخر میں نے تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا، اے میرے آقا، آپ نے اس نبی کو مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، شاہد بھی کہا، نذیر بھی کہا، نور بھی کہا، برہان بھی کہا، جلال ایوان سلیمان لکھا، درہ ناسیہ سنبلستہ کہا، قرہ دیدہ نرگستا کہا، گلدستہ بہارستان جنا کہا، یاقوت نسخہ امکا کہا، گوہر مغیت اتقا کہا، عطر آمیز دماغ قدسیہ کہا، مقوم نوع انسا کہا، مراد المستاقین کہا، انیس الغریبین کہا، رحمت للعالمین کہا، طٰہٰ و یاسین کہا، اپنی کتاب میں اس نبی کو تاجدار عرب و عجم کہا، فخر آدم و بنی آدم کہا، صاحب لوح و قلم کہا، منبع علم و حکم کہا، نبی اکرم کہا، نور مجسم کہا، سید عالم کہا، تو کیا آپ بھی بے بس ہیں؟ تو زمین بریلی سے آواز آتی ہے، اے رہبر جامی، جب ہمارے اتنے آقا بے بس ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ جب مخدوم سمنا بے بس ہے تو میری کیا حیثیت؟ جب کلیم اللہ جہان آبادی بے بس، میری کیا حیثیت؟ جب غوث جیلانی بے بس، میری کیا حیثیت؟ جب خواجہ اجمیری بے بس تو میری کیا حیثیت؟ اے رہبر جامی، میں نے زمین بریلی سے یہ دنیا والوں کو میسیج دے دیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کاریا کریا، حضور مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت، مفتی رہبر سمنانی جامعی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جب اس نبی کی حقیقت کو اپنے وقت کا صدیق نہیں جان سکا تو تم فضول ہو کر کیا سمجھو گے؟ میرے بھائی، آپ کو میں مختصر میں بتا دوں، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔
اللہ کا مقدس دھرم اسلام ہے، اللہ کا پوتر مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہیں سب باطل ہیں۔ ایک مذہب، مذہب اسلام، اللہ کا چنا ہوا مذہب ہے، پسندیدہ مذہب، جس کو رب پسند کرتا ہے اسی مذہب کا نام اسلام ہے۔